بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اپنی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے تکمیل قرآن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب قاری حافظ ابو بکر صاحب اور جناب حافظ قاری حارث صاحب کو کہ انہوں نے محنت کر کے اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات کی محنت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں 27 دنوں کے اندر قرآن پاک سننے کا شرف بخشا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو حضرات قرآن پاک کو سن رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات ہیں جن پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو ملا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ پچھلی جو کتابیں آئیں وہ اکٹھی نازل ہوئی۔ موسیٰ کوہ طور پہ آئیے انجیل تورات عطا کروں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں آئیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں۔ وہ سب کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی رکوع آیا، کبھی پارے کا کچھ حصہ آیا۔ وہ سب کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ بکھر کر آیا اور آ کر ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اس کو دنیا کے گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا۔ قرآن ہمارے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو سمجھانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، جس واقعے کو لکھا ہے حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب۔ یہ صاحب اکاڑوی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک اجلاس رکھا، اور اس میں انہوں نے سوچا کہ یہ جو مذاہب کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں نہ ان سب مذاہب والوں کو بلا لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے۔ تم کیوں جھگڑتے ہو، تم ایک ہی مذہب پہ آ جاؤ۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک یہودی دانشور کو بلایا، ایک عیسائی دانشور کو بلایا، ایک مسلمان دانشور کو بلایا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذاہب تو بہت زیادہ ہیں، پھر ان تین کو کیوں بلایا؟ وہ اس لیے کہ ان تین مذاہب والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے۔ ان تینوں کو بلایا، دو حضرات جج بن گئے۔
ان جج نے ان سے کچھ سوالات کیے. 2 سوال ہیں, ان کو میں آج ذکر کروں گا. ان دونوں سوالوں کا تعلق میرے آج کے موضوع سے ہے. پہلا سوال کیا جج نے کہ مجھے بتاؤ کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہو. تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. اب جج نے کہا یہ تو بات طے ہوگی کہ تم میں سے ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے ملا ہوا ہے. اب دوسرا سوال جو بڑا دلچسپ ہے, جج نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا دور ہے, عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا دور ہے, مسلمان نے کہا یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جج نے کہا یوں نہیں, بات ہوگی دلیل سے, اور دلیل کی طور پر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے. دلیل کیا؟ دلیل یہ کہ اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور بھی گزر گیا. اگر تو معجزہ موجود تو نبی کا دور موجود. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کا عصا آپ میں سے اگر کسی کو مل جائے تو کیا آپ اس سے جادو دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اژدہا بنا سکتے ہیں؟ اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ میں سے کسی کو مل جائے تو کیا آپ لوگ اس انگوٹھی کو پہن کر درندوں کی, چوپاؤں کی, کیڑوں کی بولی سمجھ سکتے ہیں؟ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ میں سے کسی کو مل جائے تو کیا آپ اس کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ معجزہ ان کے ساتھ خاص تھا. بات سمپل سی ہے, سادی ہے. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا. اگر معجزہ موجود تو اس نبی کا دور موجود. اب یہ سننے کے بعد دونوں دانشور عیسائی اور یہودی خاموش رہے. جب مسلمان کی باری آئی, مسلمان نے قرآن کو اٹھایا اور کہا سنو, یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, جو آج بھی معجزہ ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا, آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا, آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی ہدایت دیتا تھا, آج بھی ہدایت دیتا ہے. کل بھی رہنمائی کرتا تھا, آج بھی رہنمائی کرتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا, آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے, آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے, آج بھی اس کے ہزاروں عالم ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی, آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا, آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. تو یہ معجزہ بتا رہا ہے کہ یہ دور میرے نبی کا دور ہے, یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے, یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے. شاعر نے کیا خوب شعر پڑھا ہے, کہتا ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کے ہر ایک رنگ میں تیرے نام کی خوشبو, رنگین پاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب, منبر ہو کے مصلی, ہم کو ملا چاروں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے کمر کہ پھر وہ انگلی اٹھائیں, انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. سامعین کرام, قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے, اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو میرے قرینے میں آئے گا میں اس کو دنیا کے گٹاٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ قرآن کا تعارف بتا. اللہ رب العزت نے 3 جملوں میں قرآن کا تعارف کیا. نمبر 1, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
صرف 3 جملے. ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اب انسان کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا، عناصر 4 سے بنایا: آگ، مٹی، ہوا، پانی. اور یہ چاروں چیزوں کا تعلق بھی زمین سے ہے. جب جسم کو پالنے کی ضرورت آئی، ظاہر سی بات ہے اس کو خوراک چاہیے تھی. اللہ رب العزت نے جسم کو پالنے کے لیے جو خوراک اتاری وہ بھی زمین ہی سے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ اللہ نے کھیتیاں اگائی. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ اللہ نے خوراک اتاری، اللہ نے اتاری، اور کس کے جسم کو پالنے کے لیے زمین ہی سے اتاری. اب باری آئی روح کی. انسان کا دوسرا مجموعہ روح کا تعلق آسمان سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے روح کو بھی پالنے کی ضرورت پیش آنی تھی. جب پالنے کی ضرورت پیش آنی تھی تو اس کے لیے خوراک بھی چاہیے تھی. تو اللہ رب العزت نے اس روح کے لیے خوراک کو آسمان سے قرآن کی شکل میں اتارا. قرآن ہدی للناس ہے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں، فوراً گارمنٹس کی دکان پہ چلے جاتے ہیں. تو دکاندار کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لباس چاہیے، بتاؤ دو جو سب سے چھوٹا ہو، 0 سائز کا لباس. چنانچہ دکاندار ان کو سب سے چھوٹا لباس دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اب یہ 0 سائز کا لباس جو اس بچے نے پہنا، کیا جب وہ بچہ 5 سال کی عمر میں پہنچے گا اس کو یہ لباس آئے گا؟ اب یہ بچہ اگر 5 سال سے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے، کیا 5 سال کی عمر والا لباس اس کو 10 سال کی عمر میں آئے گا؟ ایسے ہی 8 سال کی عمر کا لباس 12 سال کی عمر میں آئے گا؟ نہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ عمر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کو قد دینا تھا، اب اس کو اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے جتنا لباس چاہیے، اگر وہ بندہ 50 سال کی عمر میں بھی پہنچ جائے گا تو اس کو وہی لباس چاہیے ہوگا، اتنا ہی کپڑا چاہیے ہوگا. غالباً 6.5 میٹر کپڑا لگتا ہے. اگر وہ 25 سال کی عمر میں پہنچا اس کو لباس آیا تو وہ 50 سال کی عمر میں پہنچے گا تب بھی اس کو اتنا ہی کپڑا آئے گا. اب میری بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا. کائنات کے کچھ تقاضے تھے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شریعت دی جس کو حضرت آدم لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے اور بدلے، جناب نوح نئی شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے اس کے اور بدلے، جناب ابراہیم نیا لباس لے کر آئے. ایسے کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے اس کے اور بدلے، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ نئے لباس لے کر آئے. اب کائنات اپنے اس جوبن پہ پہنچ گئی جہاں اس کو ایک ہی سائز کا لباس چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں لباس دے کر بھیجا. اب اس لباس کو صحابی نے پہنا وہ صحابی بن گیا، تابعی نے پہنا تابعی بن گیا، تبع تابعی نے پہنا وہ تبع تابعی بن گیا، اولیاء نے پہنا وہ اولیاء بن گئے. اور اگر اس کو آپ پہنیں گے تو آپ متقی ہوں گے، آپ مومن ہوں گے. تو آج کی اس مجلس میں ہم سب
ایک پکا عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم اس لباس کو ضرور پہنیں گے، اس قرآن کا ساتھ ضرور دیں گے، اپنے خاندان میں سے، اپنی فیملی میں سے کسی ایک فرد کو اس لباس کو ضرور پہنائیں گے، قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ سب ساتھی ارادہ کریں۔ ہماری اس گلزیب کالونی میں کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں قرآن کا حافظ نہ ہو۔ ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دینی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت ہمارے اس علاقے گلزیب کالونی میں اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، اپنی برکت نازل فرمائیں گے۔ تو سب ساتھی آج عزم کریں، پکا عزم کریں، جیسے ہی شوال کے بعد کلاسیں شروع ہوں گی اپنے گھر میں سے کسی نہ کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا؟ اب ایک آخری گزارش، اس وقت امت پر جو حالات گزر رہے ہیں وہ سب کو ہی پتا ہے کہ کس قسم کے حالات، امت اس وقت پریشان ہے۔ یہ جو کرونا کی شکل میں ایک عذاب آیا ہے یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہوگی اللہ رب العزت اس قوم میں طاعون کی بیماری کو عام کریں گے، اور والاوجاع، اور ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا ان کے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ اب یہ کرونا، ڈینگی، بلڈ پریشر، شوگر، آج سے اگر 30-35 سال پہلے دیکھیں یہ نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب سے بے حیائی پھیلی تو یہ آ گئی۔ آج کی اس مبارک رات میں ہم عزم کریں، ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں معاف فرمائے گا اور اس بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی سچی توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔